اور آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جائے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے تقریباً 90 سال کی عمر پائی ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت جو ہوئی تھی یہ ماہ رمضان شریف میں ہوئی۔ تو آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو آپ کی ایک عادت مبارک تھی کہ آپ سحری کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نوش فرماتے، پورا دن بھوکے پیاسے رہتے، والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ وہ کرامت ہے آپ کی، ابھی ماں کی گود میں ہیں، بول بھی نہیں سکتے، لیکن آپ کی کرامت دیکھیں کہ پورا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ماں کا دودھ نوش نہیں فرماتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ 30واں یا 29واں روزہ آ گیا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لوگ اب کشمکش میں پڑ گئے کہ یار کل عید ہے کہ روزہ ہے، 29واں یقیناً روزہ ہوگا، تو کل عید ہے یا 30واں روزہ ہے۔ جب میں پیدا ہوئے تو دوسرے دن حضور غوث پاک نے سحری کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اور پورا دن آپ بغیر دودھ پیے ہی آپ نے گزارے۔ آپ کی والدہ فرمانے لگی لوگوں کو، اے لوگوں آج رمضان شریف کا آخری روزہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تجھے کیسے پتا؟ آپ فرمایا آج میرے پاک نے میرے عبد القادر جیلانی نے دیا، آج میرے عبد القادر جیلانی نے دودھ نہیں پیا، اس کا مطلب ہے کہ آج 30واں روزہ ہے اور کل عید ہو گئی۔ تو اسی طرح حضرات ذیوقار حضور غوث پاک بارے میں یہ بات ہو گئی کہ اشراف کے گھر جو بچہ پیدا ہے وہ ہے جس کا نام عبد القادر جیلانی ہے، وہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا والدہ کا، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بچپن میں نومولود ہونے کی حالت میں بھی اسی طرح روزہ رکھتا ہے جس طرح بڑے بالغ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ بات مشہور ہوگی، اور عرب میں اور اس وقت اس زمانہ میں اس کو کہا جو سید کرتا۔ آج بھی آپ عرب کا جائے سعودی چلے جائیں میں سید ہوتا ہے، اس کو شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ویسے سید سردار ہے، سید کا معنی سردار، آج شریف کے نام سے سید کو بتائے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اپنے والد گرامی حضرت ابو صالح کی طرف سے حسنی تھے، اور والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے حسینی سید تھے۔ آپ تھا اور ماں تھی، اس لیے آپ حسینی جاتا۔ اب بھی واضح اکثر لوگوں کو ہے کہ امام حسین کے شہزادے امام بیٹے کا نام تھا امام حسن مصنع، باپ کا نام بھی حسن ہے، بیٹے کا نام بھی حسن رکھا گیا، اور آپ کا نام رکھا گیا حسن مصنع، اور انہی کی نسبت سے جو آپ انہی کے نسب سے آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، حضور غوث پاک بھی عبد القادر جیلانی کا سلسلہ نسب ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کو ہونے کا اپنی ولایت کا پتہ چلا؟ نے آپ سے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک دفعہ میری والدہ نے مجھے مسجد
مسجد میں بھیجا، آپ فرماتے مسجد میں بھیجا، مسجد جو تھی وہ بچوں سے بھری ہوئی تھی، مسجد بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ فرمانے لگے میں کھڑا رہا، میں نے کہا میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھوں گا جتنی دیر تک یہ مسجد خالی نہیں ہو جاتی، اتنی دیر تک نہیں بیٹھوں گا جتنی دیر تک مسجد خالی نہیں ہو جاتی۔ تو اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے افسیحو لی ولی اللہ، اے بچوں اٹھ جاؤ، زمانے کا ہوش آ گیا ہے، زمانے کا ہوش آ گیا ہے۔ آج جو میں آپ احباب کے سامنے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور آپ کی سیرت اور اس کے حالات جو بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل پیر ہوتا کون ہے، اصل پیر ہوتا کون ہے۔ کیا وہ پیر ہوتے ہیں کہ جو جناب فیس بک پہ اپنی کرامتیں جناب ظاہر کر کے تو لوگوں کو بتائیں میں پیر ہوں، نہ منہ نہ متا جن پڑھ تھا، یا نہیں یہ اور یہ بھی نہیں پتا کہ نبی کی شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ ولی وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابع داری کرتا ہے، کیونکہ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ انسان سے رب اسی انسان سے محبت کرے گا جو حضور کی اتباع کرے گا، جو حضور کی اتباع نہیں کرے گا رب بھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ تو حضرت غوث پاک پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تعلیمی سفر، اس کی طرف میں تھوڑی کی روشنی ڈالتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تعلیمی سفر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ والد محترم کا سایہ بچپن میں ہی چل بسا، تعلیم و تربیت کا جو خیال ہے والدہ ماجدہ نے رکھا۔ آپ کی عمر 18 برس تھی، 18 برس کی عمر میں آپ گیلان اسی علاقے میں ہی علماء کرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور 7 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اب حفظ کرنے کا جو سلسلہ وہ کیسے ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر استاد کے پاس جاتی ہیں۔ جب آپ وہاں پہ جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، استاد صاحب سنتے ہیں سورۃ فاتحہ سناؤ، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ دی۔ جب استاد سورۃ بقرہ الف لام میم پڑھانے لگے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ سورۃ بقرہ ساری ختم کر دی۔ پھر استاد نے پوچھا سورۃ النساء سنائی جائے، پھر سورۃ النساء آپ نے شروع کی حتیٰ کہ سورۃ النساء بھی ساری کی ساری مکمل کر۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران شروع کی، پھر سورۃ النساء شروع کی، پھر سورۃ مائدہ شروع کی، حتیٰ کہ کرتے کرتے روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 16 کے 16 پارے اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے استاد کو سنا دی۔ یہ آپ کی کرامت تھی حضور غوث پاک۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ حفظ کیا والدہ کے پیٹ میں کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میری والدہ آٹا گوندتی تھی تب بھی قرآن کی صدائیں لگاتی تھی، جب صفائی کرتی تب بھی قرآن پڑھ رہی ہیں، جب مجھے دودھ پلاتی ہیں تب بھی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ کو 16 پارے حفظ تھے، میری والدہ پڑھتی گئی، عبد القادر جیلانی یاد کرتا رہا۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اسی اج جو جناب اٹھ پویے کہ ولی گل کی چیز ہے، ولی گل کیا جانتا ہے ولی؟ وہ حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رب جسے چاہے بغیر استاذ کے بغیر کتاب کے علم عطا کر دیتا۔ رب کو محتاجی نہیں ہے کہ کتاب کو دیکھا جائے، استاد کے پاس جایا جائے، استاد پڑھائے، کتاب سے دیکھ کے پڑھائے تو پھر علم آتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رب چاہے جسے چاہے بغیر استاد کے بغیر کتاب کے علم عطا کر دیتا۔ اللہ کو محتاجی نہیں ہے کہ وہ کتاب کی محتاجی ہو یا استاد کی محتاجی ہو۔ اللہ بغیر استاد کے بغیر کتاب کے علم عطا کر دیتا ہے۔
تو پھر میں کہتا ہوں پھر یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں ولی کے پاس کتنا علم ہے کتنا نہیں، میں کہتا ہوں وہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے، یہ رب جانتا ہے یا رب کا بندہ جانتا ہے۔ تو پیر عبد القادر جیلانی حضرات ذی وقار فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں نے اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہا اور علم دین حاصل کرتا رہا۔ 18 سال کی عمر کے بعد آپ فرمانے لگے جب میں ایک جگہ کر رہا تھا تو بیل جو تھے ان کے ساتھ میں کھیتی باڑی زمین کو جو ہے اس کی کاشتکاری کر رہا تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ بیل نے اچانک میری طرف رخ کیا اور جس طرح انسان گفتگو کرتا ہے اس طرح اس نے مجھ سے گفتگو، اور قادر جیلانی کے لیے ہے، دین محمدی کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، پہ نہیں ہے اور نہ حکم دیا ہے کاری، بلکہ تو محمد مصطفیٰ کے دین کی خدمت گاری کرے۔ تو آپ فرمانے لگے اس بات نے میرے دل پر بڑا اثر کیا اور میں فوراً اپنے گھر گیا، گھر کی چھت پر چڑھ کے میں نے دیکھا تو جتنے پردے تھے وہ سارے کے سارے مجھ سے ہٹ گئے، اور میں نے عرفات کی سرزمین پر میں نے حاجیوں کو دیکھ لیا، جتنے علم جتنے پردے تھے میرے سامنے چھپے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے عبد القادر جیلانی کے سامنے کھول دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گیا اور کہا اماں جی میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے وجہ پوچھی، آپ نے سارے معاملات جو ہوئے تھے وہ اپنی والدہ کے سامنے بیان کیے، تو والدہ نے کہا روتے ہوئے بیٹے کو اجازت دی، الوداع کیا، اور الوداع کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ایک وصیت کی، یہ نہیں کہا بیٹا دل لگا کے پڑھنا، یہ نہیں کہا کہ نماز کی بھی تلقین، فرمایا یہ تو ماں کو پتا تھا میرا بیٹا عبادت گزار ہے، اور 60 سال عمر تھی آپ کی والدہ حضرت ام الخیر کی جب حضرت غوث پاک کی ولادت ہوئی تھی۔ 60 سال کی عمر میں خواتین جو ہیں وہ فارغ ہو جاتی ہیں، زیر خیال ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اولاد پیدا ہی نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرما دیا۔ 60 سال کی عمر تھی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر کی کہ حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ ماں کو تو پتہ تھا میرا بیٹا کیسا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں نے وصیت کی بیٹا جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اور جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے اس وقت آپ کی عمر 18 برس تھی، اور والدہ کے ورثے میں 80 دینار تھے، اور 80 دینار 40 دینار آپ فرماتے ہیں میری والدہ نے میری ویسٹ کوٹ میں سی دیے اور مجھے دیا کہ بیٹا یہ 40 دینار تیری وراثت میں تیرا حق ہے، لے کے چلا جا۔ تو 40 دینار جو ہیں وہ میرے بھائی کے لیے رکھ دیے۔ اب آگے جو مسئلہ چوراں والا تسی سنے ہوئے گا، بہرحال المختصر حضرات ذی وقار پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے لیے بغداد کی سرزمین پر چلے گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں جب بغداد گئے، ماں نے تو کہا تھا بیٹا تیرا نانا صادق و امین ہے، اپنے نانے کے نقش و قدم پہ چلنا، کسی اور سائڈ پہ نہ چلے جانا۔ صادق و امین نانا ہے، نانے کے دین کی لاج رکھنا اور نانے کے دین کی خدمت کرتے رہنا۔ ہو سکتا ہے کہ جب تو واپس آئی میں زندہ نہ رہا۔ تو جب آپ واپس اس سرزمین پہ آئے تھے تو حضور غوث پاک کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد کی سرزمین میں جامعہ نظامیہ عظیم درسگاہ تھی بغداد کی سرزمین پر، اور یہ بغداد وہ جگہ ہے جس میں
علم کا خزانہ تھا، اور پوری دنیا میں جتنا علم وہاں پہ تھا کسی اور جگہ پہ نہیں تھا۔ یہ تو آ کے ہلاکو خان نے تقریباً 19 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو شہید کیا، اور بغداد کی سرزمین میں وہ جو لائبریری تھی، وہ کتابیں جو مسلمانوں کا ذخیرہ تھا، مسلمانوں کا خزانہ تھا، اس کو آ کے اس نے جلا کے راکھ کر دیا۔ تو حضور پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بغداد کی سرزمین میں علماء کرام سے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور آپ فرماتے ہیں جب علم دین حاصل کرنے کے بعد جب وہاں سے میں فارغ ہوا، پھر مراقبے میں چلے گئے۔ آپ فرمانے لگے جنگلوں کی سیر کی، اور 15 سال تک تقریباً عراق کی سرزمین پر آپ فرماتے ہیں ان جنگلوں میں گھومتا رہا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے 40 دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغیر کھائے پیے اللہ کی عبادت کے میں مشغول رہتے، نہ کھاتے نہ پیتے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور جو نفس امارہ ہے اس کے ساتھ جہاد کو کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 15 سال میں نے مسلسل عشاء سے لے کے فجر کی نماز تک، الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ احمد نہیں پیر بننا ہوندا، ولی بننا ہوندا۔ وہ شاعر کہتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء طاعت بیریا۔ آپ فرماتے ہیں صد سالہ زمانہ طاعت بیریا، کہ اگر یک زمانہ صحبت باولیاء، کہ ایک وقت تسی ایک اللہ دے ولی دی صحبت وچ رہ جو تے 100 سال دی بے ریا عبادت تو بہتر ہے۔ 100 سال دی یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اور طاعت بیریا ایسی عبادت جس میں ریاکاری نہیں ہے، ایسی عبادت جس میں دکھاوا نہیں ہے، ایسی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے کہ عبادت جو اللہ کے ہو 100 سال عبادت کرے تو اللہ والے کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھ جائے 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ تو یہ ایمی نہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ نے بخاری کی وہ حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ رب فرما رہا ہے، حدیث قدسی کہ رب فرما رہا ہے جو میرے بندوں سے دشمنی رکھے، میرے بندوں سے عداوت رکھے، ان سے بغض رکھے، اللہ فرماتا ہے میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے بندے وہ ہیں جو فرائض عبادت سے بڑھ کر جب میری نفلی عبادت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے میرا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں ان سے محبت کرتا ہوں، رب فرماتا ہے پھر میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے پھر میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں، پھر میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے پھر وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، جو مجھ سے سوال کرتے ہیں پھر میں اسے ان کو اس سوال کا عطا کرتا ہوں۔ سوالی جب سوال کرتا ہے کچھ مانگتا ہے، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، میں اپنے اس بندے کو وہ چیز عطا فرماتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ حدیث پڑھی تھی کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ آپ نے ہمیں نہیں شعر پڑھ دیتا کہ اللہ دی عبادت بندہ کرتا رہے، اللہ نے دی صحبت اختیار کر دے تو عبادات وچ بھی رنگ لگ جاتا ہے۔
تو حضور پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین میں جب آپ کی عمر بچپنا تھا، 18 سے 20 سال عمر ہوتی ہے، 20-25 سال آپ کی عمر، آپ فرماتے ہیں بغداد کی سرزمین میں تھا، تو 100 علماء کرام جو تھے انہوں نے میرا امتحان لینا چاہا۔ ہر ایک نے ایک ایک مسئلہ، ایک ایک سوال اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے بلایا گیا کہ یہ کل کا بچہ ہمیں دین سکھائے گا، ہمیں علم سکھائے گا۔ حالانکہ وہ حضور غوث پاک کے علم سے مستفید نہیں ہونا چاہتے تھے، بلکہ اپنی علم کے تکبر کی وجہ سے حضور غوث پاک کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا سوال مجھ پر، مقصد سوال کرنا مجھ پر طنز کرنا تھا، میرا جو ہی امتحان لینا تھا۔ جب انہوں نے ہر ایک نے ایک ایک سوال اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ میں یہ سوال پوچھوں گا تو انہیں یہ سوال پوچھنا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ جب وہ 100 کے 100 علماء کرام آئے، میں بھی موجود تھا، آپ فرمانے لگے کہ میں نے مراقبہ کیا، اور جب مراقبہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سینے سے ایک نور نکلا، اور نور نکل کر بجلی کی طرح ان علماء کے سینوں میں پیوست ہو گیا۔ جب وہ پیوست ہو گیا تو اسی وقت انہوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ سر پر پگڑیاں تھیں وہ بھی اتار پھینک دیں، اور فوراً حضور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر ان کے سوال جو انہوں نے پوچھنے تھے وہ سوال بھی آپ ان کا بتایا، پھر ان سوال کا خود ہی جواب بھی عطا فرمایا۔ جواب عطا فرما کے فلاں کا تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر ایک کو اس کے سوال کا جواب عطا کیا۔ تو اس وقت کے جو وہاں ابن نبہان کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا، تو میں نے ان علماء کرام کو پوچھا کہ جب تم عبد القادر جیلانی سے سوال پوچھنے لگے تھے تو کیا وجہ بنی کہ تم کچھ بول نہ سکے، زبانیں خاموش ہو گئیں؟ کہنے لگے کہ جب عبد القادر جیلانی کا سامنا ہمارے ساتھ ہوا تو ان کے سینے سے ایک نور نکلا، ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارا سارے کا سارا علم سلب ہو گیا۔ پھر پیر عبد القادر جیلانی نے ہمیں سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم پھر ہمیں عطا فرما دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مجاہد اور ریاضیات میں آپ تصوف کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ یار اتنی بڑی بات کہ ایک بندے نے علم حاصل کیا اور سلب ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبد القادر جیلانی کے ساتھ جو بیل ہے وہ گفتگو کس طرح کر سکتا ہے؟ تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ جب کسی نبی سے کوئی خلاف عادات کام ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے آقا کی بات کرتے ہیں، ابو جہل کے ہاتھوں میں تھے کنکر، ابو جہل نے ان کو پیچھے چھپا لیا اور کہا اے محمد بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ابو جہل میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ ابو جہل نے کہا یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتا دے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ تو پھر حضور نے آرڈر کیا، کنکریاں بھی پڑھنے لگ پڑی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی حضور کا علم غیب تھا تو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی جو حضور نے بتا دیا ابو جہل میں بتاؤں یا وہ کینکری ہے، وہ چیز بتائے جو تیری مٹھی میں ہے۔ اب بندہ کہے پتھر بول نہیں سکتے، تو میں کہتا ہوں حضور کے ادنے سے چھوٹے معجزے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے۔ تو یہ ہے معجزہ، خلاف عادت کام ہے۔ جس موسیٰ علیہ السلام کا جناب معجزہ ہے کہ آپ نے پتھر پر
आसा मारा 12 चश्मे जारी हो गए। ये मौजज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि मिट्टी का परिंदा बनाया, फूंक मारी, उड़ गया, मौजज़ा है। लेकिन इसी तरह के कोई काम अगर किसी वली से हों तो वो करामत होती है। वो क्या होती है? करामत। अब मैं इसकी वजाहत कुरान से देता हूँ। सूरत नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बड़ा मशहूर और मरूफ वाक़या है। आसिम बिन बरखी आपके सहाबी हैं। आपने पूछा कि 40 गज लंबा जो तख्ते बल्कीस है उसको लाना है और हज़ारों मील दूर है। आपने जो अपना मजमा था, अपने सहाबा का जिन्नात मौजूद थे, उन सब के सामने ऐलान किया, है कोई जो तख्ते बल्कीस लेके आए? जिन्नात ने अपनी अपनी ताकत का इजहार किया और कहा कि मैं इतनी देर में लाऊंगा, मैं इतनी देर में लाऊंगा। आपने फरमाया नहीं, मुझे जल्दी चाहिए। अब आपके पास आसिम बिन बरखिया जो आपके सहाबी थी और सहाबी थे और ज़बूर का थोड़ा सा इल्म था आपके पास, और इल्म की ताकत ये थी, इल्म की ताकत की वजह से आपने अर्ज की है अल्लाह के नबी मैं तख्ते बल्कीस आपकी बारगाह में लेके आऊँगा। जब आपने पूछा कि ए आसिम बिन बरखिया कितनी देर में लाएगा, तो आपने आगे से अर्ज की है अल्लाह के नबी आपकी आँख झपकने से पहले, आपके